سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو مائی اندر پوڈ کاسٹ شو۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے سنگر اور سنگر ٹرن پولیٹیشین، پاکستان کے لیونگ لیجنڈ جواد احمد موجود ہیں، اور سیاست میں بھی انہوں نے اس ٹائم پہ ہر طرف ان کی خبریں چل رہی ہیں۔ تو جواد بھائی سے کچھ سوالات ہیں اور وہ پوچھتے ہیں۔ جواد بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا یار انٹرویو کا۔ اچھا جواد بھائی، ابھی آپ نے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ٹکر صرف جواد احمد اور برابری پارٹی دے سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ یار دیکھو، اس ملک کے اندر نا ساری دائیں بازو کی پارٹیز ہیں۔ عمران جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنا مشہور ہوا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا جو ہے وہ بڑے عرصے سے بن رہا تھا، اربوں روپیہ لگا ہوا ہے اس پہ، تو اس کو ٹکر دینے والا اور کوئی ہے نہیں۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو مرضی کر لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران نے ان کو اتنا بدنام کر دیا ہے، ان کا جو ایک نام ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ عمران کو پکڑ نہیں سکتے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو میں عمران کی طرح فراڈیا ہوں، نہ میں منافق مذہب فروش ہوں، نہ میں نے کرپشن کی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ میں بوٹ پالچیا نہیں ہوں۔ اور ایک بات اور ہے، دیکھو ان سب کی فائلیں جو ہے نا وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، فوج کے پاس بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہیں۔ ان سب کی فائلیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں سوائے میری کوئی فائل نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے، اور کچھ عرصہ اور لگے گا تو عمران کی پارٹی اور اس کے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جھوٹ پہ کھڑے تھے اور وہ ختم ہو گیا وہ ٹائم۔ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ فائلیں سب کی ہوتی ہیں، ہاں، لیکن آپ کی فائل موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ان سب کی فائلیں ہیں۔ دیکھو اگر ان کی فائلیں نہ ہونا تو یہ جو کچھ کرتے پھرتے ہیں یہ کر ہی نہ سکے ہیں۔ یہ ایک پارٹی آتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چڑھ کے، اسٹیبلشمنٹ اصل میں پیچھے بیٹھی ہوئی، وہ بن جاتی ہے، بعد میں وہ نمک حرامی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دیکھو اس ملک کے اندر اگر آپ بوٹ پالچی ہیں تو آپ شرم کریں نا۔ اب آپ بوٹ پالشی آپ نے ہیں کر کے آپ نے وزارت عظمیٰ حاصل کی ہے، گورنمنٹ حاصل کی ہے، اور اب آپ اپنے مالکوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بعد میں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے ہم تو بڑے مشہور ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے عہدے پہ آ گئے ہیں، اور پیسہ بھی بڑا آ گیا، ہم نے کما لیا۔ عمران خان نے بھی پیسہ بنایا، ملک ریاض سے بھی اس کی بیوی جو ہے وہ چیزیں لیتی رہی ہے، القادری نصیر علیحدہ لی ہے، اس کا وہ 190 ملین پاؤنڈ معاف کرائے ہیں، اس کے علاوہ توشہ خانے سے پیسے کھاتے رہے ہیں دونوں میاں بیوی۔ تو ان کے علاوہ سب نے کھایا، لیکن جب یہ آنکھیں دکھاتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ ان کو پھر گلے سے پکڑ لیتی ہے۔ کیونکہ کبھی بھی یاد رکھو عدیل آپ کے، جب بھی کوئی مالک سب سے زیادہ کسی سے نفرت کرتا ہے، نفرت چلو بری بات ہوئے گی، سب سے زیادہ ناپسند جس کو کرتا ہے وہ اپنے نمک حرام ملازم کو کرتا ہے، اس کو پالا ہو، اور خاص طور پہ وہ جس نے بوٹ پالش کی ہو۔ ایک ملازم ہوتا ہے جو ہاں جی وہ کام کرتا ہے، اس کو ہم ہیلپر کہنا چاہیے، ایک ہوتا ہے جو آپ کو بوٹ پالش کرتا ہے باقاعدہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی فائلیں موجود ہیں، اور یہ خاص حد سے زیادہ آگے جا نہیں سکتے، اور میری کوئی فائل ہے نہیں ان کے پاس۔ اچھا جواد بھی آپ نے کہا کہ اگر الیکشن ہو تو عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو اس ٹائم پہ پھر عوام کس کی طرف جائے گی؟ ابھی مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ زیادہ شاید سیٹیں لے کے جائیں گے اس دفعہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ عمران جو ہے وہ اس ملک میں فساد، انتشار، نفرت، تقسیم کی جو سیاست کر رہا ہے وہ سیاست چلتی رہے، آگے سے آگے چلتی رہے۔ تو مجھے لگ تو ایسی رہا ہے، لیکن اگر برابری پارٹی کا پیغام پہنچ گیا لوگوں تک، اور اگر ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم واحد پارٹی ہیں جو 78 سال پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں عام لوگوں کی پارٹی بن رہی ہے، کبھی عوامی سطح پہ عام لوگوں کی پارٹی نہیں بنی، مڈل کلاس اور محنت کش، جو مطلب مڈل کلاس اور غریب محنت کش سارے ہیں، یہ جب تک ان کی پارٹی نہیں بننی تھی پاکستان میں کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ جو سارا ذرائع پیداوار کا معاملہ ہے نا، اور آلات پیداوار جن کو ہم کہتے ہیں مینز آف پروڈکشن اور ٹولز آف پروڈکشن، وہ سارے جن لوگوں کے پاس ہیں وہ سارے ان پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو کہ کام کرنے والے ہیں، تو پھر ہی اقتدار منتقل ہوگا عام لوگوں کو، اور پھر ہی ان کے اندر خوشحالی اور ترقی آئے گی۔ تو ابھی پاکستان کی سب سے بڑی لیفٹ ونگ جماعت تو آپ نے بنا لی،
جس کے اندر آپ نے لکھ دیا کہ نہ میں وزیر اعظم بنوں گا، نہ میں الیکشن لڑوں گا، اور نہ ہی میں کوئی ایسی پارٹی بناؤں گا جس کے اوپر امیر آ کے قابض ہو جائیں گے. تو اس کا ایک فنڈنگ کا ماڈل 100% ہوگا، کیونکہ اس کی انٹرونشن پاکستان کے اندر 90% یا 95% لوگوں کے اندر ہوگی 100%، کیونکہ یہ ان سے جڑی ہوئی بات آپ کر رہے ہیں. اب جو آپ لیفٹ کی بات کر رہے ہیں، امیر غریب لوگوں کی، اور عموماً پاکستان میں دیکھا جائے تو ایلیٹ طبقہ بہت تھوڑا سا ہے، تو ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے فنڈنگ بہت میسو ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھو، جو آپ نے پہلے طبقہ جو کہا ہے نا، وہ ملا کے بھی اگر بہت زیادہ بھی کھینچا جائے نا تو چند لاکھ کھرب پتی ارب پتی ہیں. اس کے بعد کروڑا پتی وہ ہوتے ہیں جن کو، میری اپنی ٹرم ہے یہ، کروڑ پتی اور کروڑا پتی میں فرق یہ ہے کہ کروڑا پتی وہ ہے جو 50 کروڑ سے اوپر ہے. تو اگر آپ ان سب کو ملا لیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی 30-40 لاکھ یا 50 لاکھ شاید لوگ ہوں گے. اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی بریکٹ کے اندر آتے ہیں، لیکن وہ رولنگ کلاس کے ہی نمائندے ہیں. آپ یہ سمجھ لو کہ وہ اپر مڈل کلاس ہے، اور وہ بھی کچھ لوگ ان میں سے بھی پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے قانون سازی کرنے کے پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ملا کے 1 کروڑ بندہ بنتا ہے، صرف 1 کروڑ. پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ، 24 کروڑ لوگ وہ ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یہ، اور پھر ساتھ تیسرے نمبر پہ ہیں جو سب سے زیادہ ہیں، وہ ہے ورکنگ کلاس، جو غریب لوگ ہیں. اور یہ سارے محنت کش ہیں. مڈل کلاس بھی محنت کش ہے اور غریب بھی محنت کش ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. مڈل کلاس سمجھتی نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی محنت کش. کام کرے گی تو پیسے گھر میں آئیں گے. ہاں، تو اب یہ جو لوگ ہیں نا سارے، یہ اپنے پیسوں سے لڑتے ہیں الیکشن، اور پیسے واپس انویسٹ کر کے، جس طرح بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروفٹ آتا ہے تو پروفٹ میں پھر سیاست کرتے ہیں. سیاست میں پیسہ کمانے کے لیے یہ بیسیکلی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، یہ سیاست کارے ہوتے ہیں. ہماری جیسی پارٹی جو ہوتی ہے نا، جو آپ نے بڑے اچھا کہا، ہماری پارٹی برابری پارٹی 78 سال میں پہلی لیفٹ کی پارٹی ہے جو عوامی سطح پہ بڑی ہو گئی ہے. پورے پاکستان میں اس کا نام چلا گیا. یہ پہلی بائیں بازو کی پارٹی ہے پاکستان کے اندر. تو مطلب یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے. تو اس کی جو فنڈنگ ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے عدیل، کہ جب ہم کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں نا، ہمارا نام پہنچ جاتا ہے میری شکل کے ساتھ کہ جواد احمد کی پارٹی ہے یہ، اور مجھے کروڑوں لوگ جانتے ہیں اس ملک کے اندر، ہر صوبے میں جانتے ہیں، غریب بھی جانتے ہیں، امیر بھی جانتے ہیں، قصبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، چھوٹے شہروں میں سب جانتے ہیں، بڑے شہروں میں، تو ساری قومیں جانتی ہیں، سارے صوبے جانتے ہیں. تو اس لیے جب ہم ہر گھر میں یہ پیغام پہنچا دیں گے نا کہ برابری پارٹی آ گئی، اور یہ ہم کہتے ہیں ہم نے عام لوگوں کو حکومت دینی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ عام لوگ خود ہیں، ہمارے اندر کوئی سرمایہ داریگی مافیاز نہیں ہے، قبائلی صدار نہیں ہے، پیر مرشد نہیں ہے. تو جب ہم اب آپ پاس آگے ہیں تو وہ آپ کا فرض ہے کہ ہمیں چندہ دیں. اور ہم الیکشن تو ہم نے بھی پیسے سے لڑنا ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر تو الیکشن لڑا نہیں جا سکتا سرمایہ داری نظام کے اندر. وہ تو اپنا پیسہ لگا کے لڑتے ہیں نا، اپنا پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کی، بزنس کر لیا. ہم 1 کروڑ اگر ممبرشپ لے لیں، صرف 1 کروڑ، اور 1 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ آ جائے، اور ہم اس سے صرف 100 روپیہ مانگیں مہینے کا، تو پارٹی آپریشنز جو ہے نا وہ اس کو ملیں گے 1 ارب روپیہ مہینہ. تو 1 ارب روپیہ مہینہ میری پارٹی کو اگر مل جائے تو ہم تو یہ ساری پارٹیاں ختم ہو جائیں. کیونکہ 1 ارب روپیہ مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال میں 12 ارب روپیہ، 12 ارب روپے کی اگر مجھے مل جائے نا یہ اتنی بڑی ایک رقم، اور میں سے سوشل میڈیا سب چلا لوں، تو نام میرا تو پہلے سے پتا ہے، میرا کام بھی پتا ہے لوگوں کو، میری شکل بھی پتا ہے لوگوں کو، میری موسیقی، میرا سوشل ورک، میرا ہیومن رائٹس کا کام، اور اب سیاست بھی سب کو پتا ہے. تو جب یہ ہر جگہ برابری پارٹی کا نام بھی چلا جائے گا نا، تو یہ ہمیں روک ہی نہیں سکتے، یہ ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتے. تو ہمیں فنڈنگ کرنی پڑے گی عام لوگوں سے، اور ہمیں زیادہ لوگوں سے بہت تھوڑے پیسے لے کے اپنی سیاست کرنی ہے. بالکل. اچھا جواد بھائی، اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے لوگوں کے پاس گانے ہوتے ہیں، میں آپ کے کافی قریب رہا، بہت کچھ سیکھا آپ سے، اور ڈفرینٹ اور بھی آرٹسٹ ہیں پاکستان کے، میں نام لوں یا ٹاپ نوچ ابھی بھی بڑے ہٹ ہیں، تو میں ان کے بھی بہت قریب ہوں اور کافی چیزیں ان کی دیکھتا ہوں. لیکن لوگوں کے گانے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے. آپ نے ترانے بنائے، تو یہ ترانوں کے پیچھے کوئی راز تھا کہ آپ کی اسٹریٹجی تھی؟ نہیں یار، ایک تو دیکھو میں تو آیا ہی موسیقی میں سیاست کے لیے تھا، میں نے سیاست کرنی تھی. بعد میں والدین پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے، بچپن سے سیاست گھٹی میں پڑ گئی تھی.
کتابیں پڑھتا تھا ان کی. انقلابی پسند تھے مجھے سارے, انبیاء علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انقلابی ہوئے ہیں نا دنیا میں, لینن ہو گیا, ماؤ زے تونگ ہو گیا, مارکس, اینگلز, پھر ٹروٹسکی, چے گویرا, مطلب یہ سارے جو لوگ تھے یہ مجھے پسند تھے. بھگت سنگھ یہاں کا بندہ ہے, وہ اس خطے کا بلکہ فیصل آباد کا ہے, پاکستان کے علاقے کا ہے. تو مجھے یہ لوگ پسند تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ موسیقی میں آ جائے اور وہ گانے بھی بنانے شروع کر دے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں ہو بھی سیاست, تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ میں کس کے لیے گانے بناؤں؟ وہ میں ملک کے لیے بناؤں گا, کیونکہ مجھے حب الوطنی, محبت, اخوت اور وہ جسے کہتے ہیں نا عزت, اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, اس طرح ان کا دل جیتنا. تو اس کے لیے سب سے اچھا ملی نغمہ ہوتا ہے, وہ میں دل سے گاتا تھا. مجھے اپنے وطن سے محبت ہے, مجھے انسانیت سے بھی محبت ہے. میں پوری دنیا کی انسانیت کو چاہتا ہوں خوشحالی ملے. لیفٹ کی پارٹی تو یہی ہوتی ہے نا, ہم تو یونیورسلزم کی بات کرتے ہیں. آپ نے لکھا ہوا بھی ہے ایگلیٹیرین سوسائٹی اپنے, ہاں, میرے ٹویٹر کے اوپر اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے برابری پارٹی کا, تو میرا ٹویٹر ہی کافی ہے, اس کا پروفائل بتا دے گا آپ کو کہ ہم کیا سمجھتے ہیں. تمام انسانوں کے لیے فلاح کی پارٹی ہے یہ. تو اس لیے پاکستان میں جب میں نے یہ والے گانے گائے نا, تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگ میرے ساتھ جڑ گئے. اب اس میں گانے دیکھو کون کون سے ہیں. آپ نے ایک دو گانے بتائے, میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے اچھا تو اپنا گانا لگتا ہے رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, اور پھر او میرے یار تو میرا پیار سدا رہی تو سلامت. یہ پاکستان کی ساری آرم فورسز, پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس جیسے ایون تمام ایف آئی اے ہے, جیسے وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں نا لا اینڈ آرڈر کو پاکستان کو دیکھتے ہیں. اور پاکستان بڑا مشکل ملک ہے. پاکستان میں ہر وقت لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, تھوڑی چھوٹی سی اکانومی ہے, لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے بھی لڑتے ہیں, ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں. پھر ان کو مذہب پہ لڑایا جاتا ہے, فرقے پہ لڑایا جاتا ہے, پھر صوبوں کے اندر مسائل ڈالے ہوئے ہیں, قوموں کے اندر مسائل ہیں. تو حالانکہ اصل مسئلہ تو امیر غریب کا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار, لیکن لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مختلف چیزوں کے اندر. تو اتنی لڑائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو سارے لوگ جو ہیں, کبھی کوئی سپاہی مر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی فوجی مر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ایجنسی کا بندہ مر رہا ہوتا ہے. یہ سارے لوگ ہمارے ہم وطن نہیں ہیں صرف, یہ ہمارے گھروں سے گئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے گھروں کے لوگ تھے. تو ایک تو یہ گانا ان کے لیے بڑا اچھا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور آپ ذہن میں ایک بات رکھو کہ انقلابیوں کے ساتھ اگر یہ لوگ نہ کھڑے ہوں, انقلابی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جا کے, انقلابیوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں آگے. تو اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہم اس ملک میں بڑے ریفارمز کر سکتے ہیں, ہم اصلاحات کر سکتے ہیں, ہر قسم کی بیوروکریٹک جو اصلاحات ہوتی ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ملی نغمہ اس لیے اچھا تھا کہ ایسے تمام لوگوں تک پہنچ گیا, پھر مزدوروں, کسانوں, محنت کشوں, عام جو پاکستانی ہیں ان تک, پھر امیر غریب سارے پاکستانیوں کے اندر سب کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. آپ ایک ذہن میں رکھو بات کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی دو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں نے پسند کی ہیں نا, تو ایک کرکٹ کی ہے اور ایک موسیقی. باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں, ڈرامہ, فلم سب بعد میں آتی ہے. یہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنہوں نے سڑ چڑھ کے جن کا جادو بولا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ملی نغمے ایک تو یہ ہے, پھر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے, پھر جیت کی لگن میرا بڑا اچھا گانا ہے. تو میں نے ملی نغمے اتنے زیادہ گائے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید 2-4 آرٹسٹ مل کے جتنے گانے گاتے ہیں وہ اکیلے میں نے گائے ہوئے ہیں اس کے اندر. پھر جواد بھی ہم لوگ تو اس بات کے گواہ ہیں, ہم نے تو کافی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کوئی ایسی شادی نہیں پاکستان کی جس کے اندر مہندی کی رات پلے نہیں ہوتا. کوئی ایسی شادی ہے نہیں ابھی بھی, اور اس کو 2001 میں تھا تو میرے خیال سے 24 سال سے یہ کنٹینیوسلی پاکستان میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں, شادیوں کی موویز بنتی ہیں, گانا اس میں ہوتا ہے. آپ نے ایک بھی شو شادی کا نہیں کیا, اور میں اس میں ایک پلس کرتا جاؤں کیونکہ میں خود بھی تھوڑا بہت میوزک کرتا ہوں کہ 10 میں سے 8 کانسرٹ شادی کے ہوتے ہیں, یعنی کہ 10 کانسرٹس آ رہے ہیں تو 8 شادی کے ہوں گے. بالکل. تو پیسوں سے نفرت تھی, کیا وجہ ہوئی کہ 8 شوز آپ چھوڑتے تھے جو آپ کو 10 میں سے ملتے تھے شادی کے؟ ہاں, یہ تو آپ کو بتا سکتے ہیں, ابرار بتا سکتا ہے, دیگا بتا سکتی ہے, شہزاد روئے بتا سکتا ہے, بگا بتا سکتا ہے, مطلب بہت سے لوگ بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. 10 میں سے 7 یا 8 شو جو ہے نا وہ شادی کے آتے ہیں ہر آرٹسٹ کو. اور میرے تو گانے بھی شادی کے تھے سارے, آپ سوچو نا, سارے نہیں مطلب بہت بڑے بڑے بھنگڑے میرے نام پہ تھے, جیسے اچیا مجاجا والی آنکھ گئی, وہ کہندی ہے سیاں میں تیری, پھر
آجا ہن ڈھولنا میرا دل توڑنا. پھر مہندی کا اپنا گانا جو ہے وہ تو آج تک مطلب بجی جا رہا ہے, ہر جگہ وہ بجتا ہے پورے پاکستان میں, اور پاکستان سے باہر بھی جہاں پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی رہتے ہیں وہ بجتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں اگر شادیوں کے شو شروع کر دیتا تو اس سے مجھے سیاست میں فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا. مجھے لگتا تھا مجھے سیاست میں نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر سیاستدانوں کی بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں بھی پرفارم کرنا پڑتا ہے, میڈیا کے لوگوں کی بھی شادیوں میں پرفارم کرنا پڑتا ہے. اس میں میڈیا مالکان بھی آ جاتے ہیں اور اینکرز بھی آ جاتے ہیں اور جرنلسٹ بھی آ جاتے ہیں. پھر آپ کو اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے جتنے بھی اداروں کے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی شادی بچوں کی شادی میں بھی پرفارم کرنا پڑتا ہے. آپ کر جو رہے ہیں کام تو آپ کو زیادہ پیسے کو دے گا. تو اسی طرح سب سے بڑی بات یہ کہ جو امیر لوگ ہیں اس ملک کے, دولت مند لوگ ہیں, اگر ایک میرے جیسا آرٹسٹ جس کا نام ہو گیا ہے, اس کے گانے بج رہے ہیں اور ایک ایسا گانا بج رہا ہے جو اور شادی بھی بجی جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھنگڑے پہ بھنگڑا وہ کر رہا ہے اور وہ ہٹ ہو رہا ہے, تو وہ امیر لوگ تو مجھے بلائیں گے. اور ایک عام آدمی اگر مجھے کم پیسے دیتا ہے, فرض کرو چند لاکھ دیتا ہے, تو وہ چند لاکھ کو ملٹی پلائی کر کے آپ سمجھو 10 سے ملٹی پلائی کر کے امیر آدمی بلائے گا مجھے. جیسے شاہ رخ خان ہر شادی پہ جا کے ناچ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا شاہ رخ خان کہاں نہیں ناچتا, وہ ہر جگہ جا کے ناچ لیتا ہے جہاں پیسے ملیں. لیکن امبانی نے جتنے پیسے دیے ہوں گے اتنے تو شاہ رخ خان کو کہیں سے نہیں ملے ہوں گے. اور شاہ رخ خان وہاں ناچا بھی بڑے دل سے ہوگا پھر, کیونکہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں. تو آئیے آپ, اگر شاہ رخ خان نے سیاست کرنی ہوتی تو شاید وہی نہ کرتا. میں نے سیاست کرنی تھی تو میں ان کے گھروں میں جا کے نہیں ڈانس کروا سکتا تھا ان کی فیملیز کو. مجھے سب سے بڑا پیار ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہ ہم سے سیاست ہمارے گانے گاتا تھا, ہمارے گھروں میں آ کے ہماری انویٹیشن پہ شادی کے گانے گاتا تھا اور ہم اس کو پیسے دیتے تھے. اس لیے میں شو صرف کرتا تھا جب سے میں نے اپنا سولو کریئر کیا ہے اسٹارٹ, تو میں شو صرف کرتا تھا جیسے کارپوریٹس کے, پھر این جی اوز کے, پھر آرمی کے, پولیس کے, جو بھی گورنمنٹ کے سارے ادارے ہوتے ہیں ان کے بھی. پھر اس کے بعد میں جو ٹکٹ والے کانسرٹس ہوتے ہیں وہ کرتا تھا. اس کے علاوہ بھی جو عام جو شوز ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ کمپنیز پاکستانی بھی ہوتی ہیں, ان کو ہم کوآپریٹ نہیں کہتے لیکن ان کے شوز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے سارے شوز, ہاں اسکولز کالجز کے شوز کرتا تھا, یونیورسٹیز کے کرتا تھا. تو یہ سارے شوز میں نے کیے ہیں, لیکن شادی یا پرائیویٹ شو میں نے ایک بھی نہیں کیا. اور آپ ذہن میں رکھو کہ اگر میں نے 100 شوز مجھے آئے تو اس میں سے 70 یا 80 شو شادی کے تھے اور میں نے نہیں کیے, اور میں نے صرف 20 یا 30 شو کیے, تو میں نے کتنے پیسے جو ہیں وہ قربان کیے ہوں گے. اربوں تو منیمم ہوگا. تو یہ بات وہی جان سکتا کرتے کوئی لینڈز کے اندر آپ اور کوئی زمینیں خریدتے تو شاید آج. مجھے لالچ نہیں تھا پیسوں کا, کبھی بھی نہیں رہا, ابھی بھی نہیں ہے, اسی لیے میری فائل نہیں ہے نا کوئی, میں نے ابو کہا ہے. اچھا جواد بھی ایک نا مس کنسیپشن آپ کہہ لیں, آپ ایک پرسیپشن ہے لوگوں کے بیچ میں, اور خاص کر کے بھی پی ٹی آئی کا ایک خاص, کیونکہ میں تو شیڈو بیننگ بہت زیادہ آپ کے ساتھ, تو سم ٹائم ان سے وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتی کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے ٹرینڈنگ پکڑ لیتے ہیں. تو وہ ایک چل رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جی آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات ہیں اگر ہو, تو میں اس میں ایک میں ایڈیشن کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک واقعہ تھا کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آئے تھے کچھ لوگ ادارے سے, آپ تو گواہ تھے اس کے. جی میں بلکہ گواہ تھا اس کا, اور میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا. تو وہ اگر میرا دل چاہ رہا اس پہ بات کرنے کا کہ وہاں پر آپ کو کیا آفر ملی تھی, اور اس ٹائم پہ عمران خان وزیر اعظم تھے. تو اگر آپ کچھ لائنیں جو مجھے یاد ہے میں بول دوں, اگر آپ نے غلط ہوں تو آپ کریکٹ کرائیے گا مجھے. انہوں نے بولا تھا کہ عمران خان واز این فیلڈ ایکسپیریمنٹ, وی آر کنسیڈرنگ یو انادر آپشن. میں اس کو اردو ترجمہ کہ عمران خان ہمارا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا اور ہم آپ کو نئی آپشن کنسیڈر کر رہے ہیں. اور کرکس بتا دیتا ہوں, تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کہ یار یہ اتنی بڑی بات میرے سامنے ہو رہی ہے اس کمرے میں, اور آئی واز سو آنرڈ کہ آپ نے مجھے وہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا. تو پھر آپ کا جب جواب میں نے سنا تو سب سے پہلے تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے, کیونکہ میں بھی اتنا گروم نہیں تھا کہ یار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں لیکن سیاست میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. تو مجھے لگا کہ یار یہاں پر کوئی ٹینشن کریٹ ہو جائے گی, مجھے لگا, مجھے فیل کیا میں نے ایسا. لیکن جاتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو جوائن کر لیں گے. تو اس میں اگر کوئی بات آپ ایڈیشن کرنا چاہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ملا, تو کیا کیا موقع آپ نے ضائع کر دیا اگر انہی کو موقع بولا جاتا تو؟ دیکھو میرا اسی لیے اس نے زن یہ ہے, آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جوائن کریں گے,
حالانکہ وہ آفیسر رینک کے لوگ تھے. اب مسئلہ یہ کہ دیکھو ایک بات آپ بڑی امپورٹنٹ میری یہ بات سمجھو گے. پاکستان کے اندر میں کیوں کہتا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا کوئی بھی ٹوٹل ملا کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جتنی بھی ہے اس میں سارے ادارے کا کچھ نہ کچھ رول آ جاتا ہے. یہ میرے خلاف نہیں ہوں گے اس لیے کہ میں نے بوٹ پالش کسی کی نہیں کرنی, اور اس لیے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, اور اس لیے کہ میری فائل کوئی نہیں ہے, اور اس لیے کہ میں نے پیسہ نہیں بنایا, اس لیے کہ میں نے منافقت نہیں کی پاکستان کے اندر. تو ان کو پتہ ہے اس بات کا. تو اگر میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں گا تو یہ بھی تو عام لوگ ہیں. دیکھو فوج میں زیادہ تر لوگ مڈل کلاس کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فوج میں باقی لوگ جو ہیں وہ غریب محنت کشوں کے بچے جاتے ہیں, اور وہ سپاہی ہوتے ہیں, اور پھر وہ لانس نائک ہوتے ہیں, یا اس طرح کے مطلب بہت سارے مطلب ان کے ڈیزگنیشنز ہیں جو ورکنگ کلاس سے لے کے مڈل کلاس تک جاتے ہیں. پھر لیفٹیننٹ, سیکنڈ لیفٹیننٹ, پھر اس کے بعد امریکن انگلش میں لیوٹیننٹ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد کیپٹنز ہیں, میجرز ہیں, پھر کرنلز ہیں, پھر بریگیڈیئرز ہیں, پھر میجر جنرلز ہیں, پھر جنرلز ہیں, لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, جنرلز ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں مڈل کلاس ہیں زیادہ تر. کچھ ہوتے ہیں جو ایلیٹ سے آتے ہیں, ایک دفعہ جب جنرلز بن جاتے ہیں تو ان کی پھر اپنی فیملی جو ایلیٹ میں آ جاتی ہے, لیکن بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ مڈل کلاس سے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی تو مڈل کلاس کا درد ہے نا, آخر کار کہیں نہ کہیں سے تو ادھر سے آئے ہیں نا. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سول جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اور سویلین جتنے بھی ہیں ان کو ان جو حکومتیں بناتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کو اچھی طرح پتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو ان کی فائلیں بھی پتہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا کرتوت ہیں, ان کے کیا کارنامے ہیں, عمران خان سمیت. تو جب ان کو سب پتہ ہے تو یہ مجھے کیوں کچھ کہیں گے. اس لیے میں نے بڑے دل سے کہا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں آپ کو بڑا پیار کرتا ہوں اور فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن میں نہیں سمجھتا پرنسپلی, میں نے یہ کہا تھا پرنسپلی میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں ہونا چاہیے. اس لیے میں تو آپ سے نہیں کوئی مدد مانگ سکتا, سپورٹ مانگ سکتا, کیونکہ اگر میں نے یہ مانگ لی تو اس کے بعد میرا پرنسپل یہ اسٹانس ہی ختم ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد میں کیا سیاست کروں گا جب میں یہ مان ہی گیا. تو میں تو اس طرح نہیں سمجھتا. تو انہوں نے پھر مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ انقلابی خیالات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بہت بڑے محب الوطن ہیں. تو اس لیے کوئی بات نہیں جواد بھائی, آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور ہماری یہ بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اس میں نے تو جتنا آپ کے ساتھ ٹریول کیا تو میں تو کبھی ہم کسی سپاہی کو ملتے ہیں تو سننے میں ہی آتا ان کے منہ سے کہ آپ کا گانا سن کے ہم نے فوج جوائن کی تھی. بہت لوگ کہتے تھے مجھے, میرا جو گانا ہے نا دوستی, پاکستان کے اندر بڑے گانے بنے ہیں جو فورسز کے لیے بنے ہیں, یا جو اور بھی سویلین فورسز کے لیے بھی, پولیس کے لیے بنے ہیں. میں نے جو یہ گانا گایا نا, یہ اس نے جتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, انسپائر کیا ہے فوج میں جانے کے لیے یا ایون پولیس میں جانے کے لیے بھی. میں نے ریسنٹلی ایک موٹر وے کے لیے بھی گانا کیا تھا, موٹر وے پولیس کے لیے, وہ چلاتے ہیں ہر وقت. اور پھر میں نے آپ کو کہا دیکھو بولشوک ریولوشن میں ایکچولی جو رشین ریولوشن تھی, بولشوکس نے وہ بیسیکلی ریولوشن وہ کی تھی, انیشیٹ کی تھی, اور 2-3 دن کے اندر اندر ریولوشن ہو بھی گئی تھی. تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے بیسیکلی کیا گیا تھا, جب انسرکشن کا ٹائم آیا نا, جب انقلاب کا ٹائم آیا تو زیادہ تر بولشوکس جو تھے وہ سمجھے کہ یہ تو ٹائم ابھی نہیں آیا, شاید ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن لینن اور ٹروٹسکی نے ان کو کہا کہ نہیں, یہی ٹائم ہے, یہی ٹائم ہے, کیونکہ اس وقت فوج اور جو مزدور ہیں, مزدور, کسان اور فوج, یہ تینوں ہمارے ساتھ ہیں. اگر یہ تینوں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اشرافیہ کا تختہ الٹ سکتے ہیں. اشرافیہ اس وقت کیا تھا, زار تھا, جو زار تھا ان کا جو بادشاہ تھا, تو انہوں نے تختہ الٹ دیا. تو دیکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 21ویں صدی میں جہاں پہ کروڑوں کی آبادیاں ہیں ملکوں کی, اور ہمارا تو ملک ویسے بھی 5ویں نمبر سب سے آبادی میں بڑا ملک ہے, اکانومی ہماری بہت چھوٹی ہے لیکن آبادی ہماری بہت بڑی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر کوئی اصلاحی قسم کا انقلاب کریں, جو کہ ہم چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کے تھرو کریں, ووٹ کے تھرو کریں, الیکشن کے تھرو کریں, تو فوج جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہ دے جب آپ یہ کریں. لیکن اگر آپ فوج سے بوٹ پالشی بن کے فوج کی حکومت قائم کرنے کے لیے صرف
کاغذی طور پہ حکمران بن جاتے ہیں. تو یہ بالکل الٹ بات ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں نا, یہ جو آج کل بڑے ان کو انقلاب آیا ہوا ہے, بڑے جرنلسٹ ہیں, ایسے صحافی ہیں, بڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں یا اپنے آپ کو لیفٹ کا کہتے ہیں, وہ سب ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست ہوتی کیا ہے. اور بات یہ ہے بھائی کہ جب اس ملک کے اندر تمام سیاسی شرافی آپ کی جو ہے وہ ہے ہی بوٹ پالچی اور میں نہیں ہوں, تو آپ مجھے ان سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اس لیے میں کیوں فوج کے خلاف بات کروں جب میں نے فوج کے سے کچھ لینا ہی نہیں. آپ کا مسئلہ ہے اور فوج کے ساتھ آپ نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ آپ عزت کر رہے ہیں. اب ہاں, اگر وہ میرے ساتھ کریں گے تو وہ زیادتی کریں گے, تو وہ شاید کریں گے بھی نہیں. میرا حسن ظن یہی ہے. اور جواب بھی اس میں اگر ایک چیز کی ایڈیشن کروں کہ لوگ سیاست کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, آپ نے پیسہ بنانا چھوڑا ہے سیاست کے لیے. ہاں جی, کیونکہ کانسرٹ سے جو ایزی منی تھے کہ آپ نے صرف 1 گھنٹہ گانا ہے, لوگوں نے انجوائے کرنا ہے, پیار کرنا ہے, اور آپ نے وہ چھوڑا سب کچھ اس کے لیے, سیاست کے لیے, تو یہ ایک بہت بڑا سیکریفائز ہے. تو ابھی ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ عمران نہ ہوتا, میں پہلے عمران کو عمران نہیں کہتا تھا, عمران خان کہتا تھا, اور میں ایک زمانے میں ان بھی کہہ دیتا تھا اور اس زمانے میں آپ بھی کہتا تھا. اب میں نہیں کہتا, کیونکہ اس نے ایک مذہب فروشی جو کی ہے, منافقانہ مذہب فروشی, سب کو پتا ہے وہ اصل میں کیسا ہے اور مذہب کا نام کیسے لیتا ہے. پھر پیری مریدی کی ہے اس نے, پھر اس نے مطلب لوگوں کو روحانیت کی طرف لگا دیا ہے. وہ بیچارے سائنس ٹیکنالوجی اور ریشنلزم اور ہیومنزم کی بجائے وہ اس طرف لے گیا ان کو. اب القادر یونیورسٹی بنا رہا ہے بیٹھ کے, یہاں انجینئرنگ یونیورسٹیز نہیں ہیں زیادہ, تو آپ نے روحانی یونیورسٹی بنانی شروع کر دی ہے. تو اس طرح کی جو یہ ایکٹیں تو کی ہیں, پھر بوٹ پالچی کی ہے اس نے, اور پھر امیروں کے ساتھ مل کے آیا ہے, یہ امیروں کا نمائندہ ہے. اور آخری بات کہ یہ جو ہے یہ میرے ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہا ہے صرف اپنی کرسی کے لیے. اس نے جھوٹ بولا ہے سائفر کا, اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور پتہ نہیں لوگوں نے اس کے اوپر وہ فائرنگ کی اور وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ ایک ہی بندہ تھا بیچارہ, وہ جو تھوڑا سا جاہل سا تھا, اس نے کر دیا, بیوقوف سا تھا. تو یہ جو جھوٹ اس نے بولے ہیں نا, امریکی سازش اور یہ وہ نفرت تقسیم پھیلائی ہے, تو میں اس کی اب بالکل عزت نہیں کرتا. اس سے زیادہ غلط آدمی پاکستان میں کبھی نہیں آیا. بوٹ پالش کر کے آیا تھا, یہ ذہن میں رکھو آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ آپ نے یہ جو ہے نا پیسہ یہ بنانا چھوڑ دیا ہے, تو دیکھو اگر عمران خان نہ ہوتا تو میں اب تک پارٹی بنا چکا ہوتا. یہ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ میرے سامنے کنہوں نے ہونا تھا, انہوں نے ہونا تھا نا جو سرمایہ دار جاگیردار پارٹیز ہیں, وہ اس کی بھی ہے, لیکن انہوں نے کم از کم جھوٹے بیانیے نہیں بنانے تھے. ان کے ساتھ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہر وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہونا تھا, ہر وہ فیک نیوز نہیں بنا رہا ہونا تھا. یہ تو عمران ایک پروپیگنڈے کی وار کر رہا ہے نا, یہ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے. پہلے یہ لوگوں کی بوٹ پالچی کرتا ہے, علیم خان, جہانگیر ترین, جسر بدیع الدین, کوئی نام اٹھا لیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو پیسہ دیتے رہے ہیں. پھر اس نے جن لوگوں کے ساتھ فوج میں ان کی بوٹ پالچی کی, وہ بھی ان کے بھی خلاف ہو گیا. اس نے کوئی دوست نہیں چھوڑا جس کو اس نے دغا نہ دیا ہو. یہ بڑا احسان فراموش آدمی ہے. تو دیکھو اس نے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے میری پارٹی جو ہے وہ ابھی تک اس طرح نہیں بن سکی, کیونکہ باقی کسی سے مجھے مسئلہ نہیں تھا. اس نے پروپیگنڈا کی وجہ سے روکا ہوا ہے مجھے. تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر بندہ ان کی طرح نہیں ہوتا. مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے لالچ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے اپنی قربانی کی ہے ساری اس چیز کی. آج کل مجھے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نا بڑا ایشو ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی پارٹی بھی چلانی ہوتی ہے, اس میں بھی پیسے جاتے ہیں, اس میں بھی میرا ٹائم جاتا ہے. میں کہیں اور ٹائم دے ہی نہیں سکتا, میں بزنس تک نہیں کر سکتا. میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, مڈل کلاس کی پارٹی بنا رہا ہوں اور ورکنگ کلاس کی بنا رہا ہوں, عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہوں. اپنے پیسوں سے بنا رہا ہوں نا, امیروں سے تو پیسے نہیں لینے میں نے, اور نہ ہی میں نے میرے امیر لوگ کھڑے کرنے ہیں. تو بہت زیادہ پیسہ, ٹائم, انرجی سب لگتی ہے, کچھ اور میں کر نہیں سکتا. میوزک میرا اس حصہ جو ہے میں نے کم کر دیا, اب تقریباً میں نے ختم ہی کرنے والا ہوں, کیونکہ اب میں ہر جگہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے گا بھی نہیں سکتا اس طرح. صاف سی جو بات ہے, وہ لگتا ہے جیسے لوگ, ہماری پرسیپشن ہمارے ملک میں ایسی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی بڑی سیاسی باتیں بھی کرتا ہے, پھر سامنے کھڑے ہو کے ہمیں گانے بھی سنا رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی نہ کروں. آپ کو پتا ہے جو میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی پچھلے سال کے نومبر میں, اب تقریباً آپ سمجھو کہ ہو گئے ہیں کہ 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں. تو میرے والد صاحب جو تھے, کیونکہ میں تو پچھلے 4-5 سال سے اس طرح ہی چل رہا ہوں,
کووڈ کے بعد سے تو بالکل ہی میں نے یہ ختم کر دیا سارا موسیقی وغیرہ. اور میں وہیں سے پیسے کماتا تھا. تو میرے والد صاحب بھی مجھے کنٹریبیوٹ کرتے تھے. حالانکہ میں والد صاحب کے گھر میں رہتا تھا, لیکن میں نے اپنے والد صاحب سے کبھی پیسے نہیں لیے تھے. جب سے میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کر کے اور جوپیٹر جوائن کیا تھا, اس کے بعد میں نے سولو کریئر کیا, میں نے اپنے والد صاحب سے کبھی پیسے نہیں لیے. اور میں گھر میں بھی والد صاحب سے پیسے خرچے کے بھی نہیں لیتا تھا اس کے بعد. لیکن میں نے پھر اپنے والد صاحب سے پیسے لینے شروع کیے. میں نے کہا ابو جی پیسے اتنے نہیں آ رہے میرے پاس. تو ابو نے کہا یار مسئلہ ہی کوئی نہیں, ان کی پینشن آتی تھی, انہوں نے کہا تھوڑا بہت, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت میں بھی کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں. تو دیکھو لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی کہ قربانی کیا ہوتی ہے سیاست کے لیے. یہ تو پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں, بڑے بڑے گھر خریدنے کے لیے. مجھے چاہیے نہیں ہے, نہ میں نے فارم ہاؤس بنایا ہے, نہ میں نے کوئی بڑی بڑی زمینیں خریدی ہیں, نہ میں نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی سرمایہ دار کے ساتھ. اور یہ ذہن میں رکھو کہ میرے اتنے زیادہ دوست ہیں, ہر قسم کے دوست ہیں. اب تو کہیں سے دوستی خراب ہو گئی ہے کیونکہ میں نے ان کے طبقے کے خلاف بات شروع کر دی ہے, سیاسی بات. تو اتنے دوست ہیں جو اتنی بڑی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں دنیا میں. آپ ذہن رکھو میں کون ہوں. ہاں جی, مجھے اس ملک کے سارے بڑے بڑے لوگ جس جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب میرے ساتھ ان کا تعلق اور دوستی رہی ہے. لیکن میں نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا, نہ کوئی فائدہ اٹھایا. آپ کے ساتھ ٹریول کریں تو سگنل کے اوپر رش لگ جاتا ہے. اگر جن کو بیگرز بولتے ہیں, بھکاری بولتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جواد احمد آیا تو اتنی پینیٹریشن تو بہت ہی کم لوگ ہیں جن کی پاکستان میں ہے. تو میں تو اس کا وٹنس ہوں. جواد بھائی جاتے ہوئے ابھی ایک واٹس ایپ ٹیکسٹ ریلیز ہوئے ہیں علیمہ خان کے, اور اس میں ایموشنل اپیل, کیونکہ بینگ اے مارکیٹر آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ ایک کہتے ہیں نا ایک نصیب ہوتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ آپ کے سامنے آ جائے, آپ اس کو اسٹڈی کر لیں کہ اس نے کیسے اپنا کیریئر بنایا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ لائٹس والا جس طرح ہوتا ہے کہ لائٹس کیسے کرنی ہے, کیمرے کا اینگل کیا رکھنا ہے, میں نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, دکھنا میں نے کیسے ہے. کیونکہ ابھی تک آپ جیسے شروع میں تھے ابھی تک آپ ویسے ہی ہیں, آپ نے مینٹین رکھا اپنے آپ کو. بہت شکریہ. تو جواد بھائی یہ کائنڈ ورڈز کے لیے وہ جو ایموشنل اپیل علیمہ خان کریٹ کر رہی تھی, اس کے اندر کے دیواروں کو پینٹ نہیں کروانا وہاں پر, اور پھر وہ اس کو وہاں پر ملنے نہیں جانے دینا. وہ جو لڑکی ہے مشال یوسف زئی اکیلی کیوں ملنے جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں آؤٹ ہوئی ہیں, یہ ان کے من میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے کہ علیمہ خان وہ پھر یہ بھی ایک خاندانی سیاست شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی میں؟ لڑائی ہونی ہے ان کی آپس میں, بشرا بی بی اور علیمہ خان کی آپس میں لڑائی ہوگی. پھر ان میں علی معین گنڈا پور جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ چلا جائے گا. اسی طرح یہ سلمان راجہ جو ہے یہ کسی ایک کے ساتھ چلا جائے گا. میرسر گوہر بھی, سب ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ایک تو یہ سینیریو ہے جو ہے ہوگا اگر عمران باہر نہ آیا, اور مجھے نہیں لگتا عمران معافی مانگے بغیر باہر آئے گا. اس کو قوم سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اپنے فساد کے لیے, اور اپنے مالکوں سے بھی مانگنی پڑے گی. جواد بھی اگر مثال کے طور پہ وہ معافی مانگ لیتا ہے, وہ باہر آ جاتا ہے, تو شہباز گل کا کیا ہوگا؟ یار شہباز گل تو بڑا گھٹیا آدمی ہے, بدتمیزی بڑی کرتا ہے یہ, اور گالم گلوچ اور بیہودہ گفتگو اور واہیات گفتگو. سلمان احمد جیسے بندے کو بھی اس نے پاگل کر دیا ہے بیچارہ. وہ بھی پتہ نہیں اس کا کیا, پہلے بھی تھوڑا سا جاہل تھا ویسے جب تھا پہلے موسیقی میں, لیکن اب بالکل جاہل ہو گیا. تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں, موہت پیرزادہ ہے, پھر کافی سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں زہر اگل رہے ہیں آج کل, فساد کر رہے ہیں. عمران ریاض ہے, نام بہت سارے لوگ ساروں کے یاد نہیں آ رہے. تو شہباز گل کو بھی حالانکہ عمران نے بڑا خراب کیا ہے, لیکن اگر عمران کو معافی ملتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز گل کو پھر بھی ملے گی, کیونکہ فوج کے اندر نا ایک ایسا تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پہلے سٹارٹ کیا تھا جنرل باجوہ جنرل فیض کے حوالے سے. جنرل باجوہ کو پہلے برا بھلا کہنا شروع کیا, اب تو جنرل فیض کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وعدہ معاف گواہ والی بات جو آ رہی ہے تو شاید جنرل فیض کو بھی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک ایسے آدمی کو کہا جو لکیلی یا ان کے لیے ان لکیلی وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے, تو جنرل آصف منیر. اب انہوں نے تو کرپشن کا کہا تھا نا کہ کرپشن ہو رہی ہے آپ کے گھر میں, تانے بانے آ رہے ہیں, بشرا بی بی تک, عثمان بزدار کے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے, یہ انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ ادھر بھی یہ بات شروع کر دی کہ ان کے خلاف. پھر انہوں نے وہ بنا دیا پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے, ہیری وغیرہ. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے ایک عام فوجی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ سارے کہتے ہیں عمران وغیرہ سارے, شہباز گل اور یہ سب, یہ بڑے تیز ہیں, یہ خود نہیں کرتے, ان کا سوشل میڈیا کرتا ہے, اور ان کے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے اکاؤنٹس کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ ان کو فالو کرتے ہیں, وہ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ سارے لوگ اب عام فوجی جوان جب وہ شہید ہوتا ہے کہیں پہ بھی,
جب بھی وہ کہیں پہ بھی وفات ہوتی ہے اس کی، یہ اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں، ایسے ایسے میمز بناتے ہیں، ایسے ایسے تصویریں چھاپتے ہیں، پھر ان کو ایڈٹ کرتے ہیں، فیک نیوز بناتے ہیں کہ میں تو لرز جاتا ہوں. مجھے صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بزدل سا آدمی جو کہ اپنا نام بھی نہیں لکھ رہا، نام بھی نہیں لکھتے اپنا کہ ہم ہیں کون، اور نہ بے نام، بے شکل، بے عقل، ایک وہ ہے انکیڈو ایک ہے، وہ آج کل بدتمیزی کرتا رہتا ہے، ایک بابا پتہ نہیں کوڈا، یہ کوئی نام ہے بھلا، آپ مجھے بتاؤ. اسی طرح وہ ایک ہے پاکستان ولی، یار کو عقل کرو. وہ تو عادل راجہ کہتے ہیں اکاؤنٹ، پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ بیوقوف لوگ ہیں سارے. یہ اور بھی بہت سارے، ایک نیمیسس ہے، اس طرح کے بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر وکاس، وہ میں اسے ہمیشہ پوچھتا ہوں جب بھی وہ کوئی سائنسی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، کہ میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں ویسے، تو میں اسے پوچھتا ہوں یار وہ بتاؤ گے آپ پیری مریدی کو مانتے ہو؟ تو آگے بھاگ جاتا ہے، ہمیشہ بھاگ جاتا ہے، جواب نہیں دیتا. میں وہ سلمان احمد کو میں پوچھتا ہوں تو پیری مریدی کو مانتا ہے؟ تو جواب نہیں دیتا. اسی طرح میں کبھی ایسے تمام لوگ جو شوبز کے ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا ایکٹر ہیں یا اس طرح کے لوگ، وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے کبھی کوئی پوچھتا ہوتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ کہ وہ جو بشرا بی بی کا جو برقع ہے وہ کب پہن رہی ہو آپ، جو ایکٹرس عمران خان کی طرفداری کر رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے پاکستان کے اندر. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کون سی صدی ہے، اس وقت ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر، اور لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، اور غریب لوگوں کا برا حال ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی کسی خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کے خلاف جس طرح یہ نفرت پیدا کی گئی تھی وہ بہتر ہو رہی ہے پہلے سے، تو وہ عمران کے علاوہ اور کبھی کسی نے نہیں کی. اور یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے، اس کے تھرو کیا گیا ہے، اس کے تحت. اور اس میں پی ٹی آئی کے زیادہ تر لیڈرز شامل ہیں، اور شہباز گل بھی ان میں شامل ہے. محیط پیرزادہ بھی، محیط پیرزادہ تو جرنلسٹ ہے نا، وہ تو بیوقوف آدمی ہے بہت بڑا. مجھے ایک دن کہتا ہے کہ میں نے اس کو جواب دیا تھا، تو مجھے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے اس کو یاد دلایا کہ میں وہی ہوں جس کو آپ بیپر پہ لیتے تھے کبھی عمران خان کے ساتھ، کبھی آپ جو ہے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ تو بڑے کمال آدمی ہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. کبھی آپ مجھ سے بحث کرتے تھے اس کے اوپر، ہو جی محمد علی جناح قائد اعظم، ان کے حوالے سے. کبھی آپ مجھے جو ہے بڑا بڑا ٹویٹ میرے بارے میں لکھتے تھے کہ اگر جواد سیاستدان ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، سب کو سیاست کا حق ہے، تو آپ ان کو ایسا فیشن کیوں ہو رہا ہے. جب مجھے فیصلہ باد میں پی ٹی آئی کے کچھ عہدے داروں نے مائک پہ آگے بولنا شروع کر دیا، صرف اتنا ہی کیا تھا. تو وہ جب بولا تو منتظمین نے مجھے کہا کہ یار آپ کریں تقریر. تو میں نے کہا نہیں یار یہ بیوقوف لوگ ہیں، رہنے دیتے، تقریر نہیں کرتے. لیکن بس وہ میں نے چھوڑ دی، لیکن انہوں نے آگے بس ایسی بولنا شروع کر دیا. تو میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے محیط پیرزادہ میرے حق میں کرتا رہا. جب اس نے کہا نا کہ آپ کون ہے، میں نے جواب دیا، اس نے مجھے بلاک کر دیا. عمران ریاض نے بھی اسی طرح مجھے بلاک کر دیا. مجھے جواد بھائی کہا کرتا تھا او بھائی آپ خود بستان بزدار کی کرپشن کے اوپر آپ ویڈیوز بناتے تھے. آپ عمران خان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان بزدار کو کس نے لگایا ہے؟ آپ کو پتا تھا نا. تو آپ میرے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کا کوئی انسان وہ میرے ساتھ بحث ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ میں کرپٹ ہوں، نہ میں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اس ملک میں کسی سے، نہ میں بوٹ پالچیا ہوں، اور نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں اور فیک نیوز بناتا ہوں. میں تو سچ بولتا ہوں. ہماری سیاست ہی سچ پہ ہے، ہم بائیں بازو کے لوگ ہیں. تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں پھر. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عمران نے مروایا لوگوں کو اپنے ساتھ، شاید اس کو معافی پھر بھی مل جائے، باقیوں کو نہیں ملے گی، بہت سارے لوگوں کو نہیں ملے گی. میرا آخری کویسچن اور میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ جتنی بھی ہمارے پاکستان میں خواتین آرٹسٹ ہیں، بہت بڑے بڑے نام، ماہرہ خان ہو گئی، شگفتہ آصف ہو گئی، بشرا انصاری ہو گئی، تو اگر یہ انسپائر ہیں عمران خان سے اور عمران خان کے ماڈل سے، تو کیا یہ بشرا بی بی سے انسپائر نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے، ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو بیوقوفی ہے نا. دیکھو بڑا سمپل سا کانٹرڈکشن ہے، بڑا سمپل. عمران کہتا ہے کہ وہ بشرا کو بہت زبردست پردے والی خاتون سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پردے والی گھریلو خاتون ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. بشرا جو ہے یہ سوشل میڈیا چلاتی تھی پی ٹی آئی کا، یہ سیاست دان ہے پوری. ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا اس کا رول. جی 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 جی. یہ گئی ہے 26 کو بھی، اور اس سے پہلے بھی یہ بیان دیتی رہی ہے. اب اس کو روک دیا گیا ہے، عمران نے شاید روکا ہے. تو اس کے اندر سیاست کے جراثیم شروع سے ہیں. یہ آئی شاید اسی لیے ہے، عمران خان کے ساتھ آئی اسی لیے ہے تاکہ پاکستان میں کچھ نام بنا سکے، اور بن بھی گیا اس کا. تو
یہ بات بڑی عجیب ہے نا, تضاد ہے کہ یہ ساری لڑکیوں جو اپنے نام لیے ہیں, بھئی پہلے تو یہ بتاؤ کہ عمران کہتا ہے, تم عمران کے فین ہو نا سارے, یا عمران کو تم بڑا سیاستدان سمجھتے ہو, اور تم لوگ کیا کرتے ہو, تم لوگ کیمرے کے سامنے آتے ہو, تم لوگ وہ تمام حرکتیں کرتے ہو جو کہ ایک باپردہ برقعے والی عورت نہیں کر سکتی. اور وہ خود کہتی رہی ہے, بشرا نے آگے ایک بار کہا تھا کہ جو پردہ ہے نا وہی عورت کا اصل زیور ہے, اور پردہ یہی ہے جو میں نے کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو عورتیں ہیں یہ 3 چیزیں ہیں اکٹھی, یہ عمران کو فالو کرتی ہیں, عمران بشرا کو فالو کرتا ہے اور بشرا جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہی پردہ ہے, اور یہی پردہ جو ہے یہ آپ کا زیور ہے, آپ کا زیور ہے. اب وہ عورتوں کا سٹیٹس کیا رہا میں بتا دیتا ہوں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان تمام عورتوں کو, جس طرح کی مذہب فروشی عمران نے کی ہے نا پاکستان میں, یہ ایک دن نا, کوئی بھی ان میں سے ایک دن صرف لکھ دیں کہ عمران خان دیز آر دا مسٹیکس دیٹ یو ایکچولی کمیٹڈ وائل یو ور دا پرائم منسٹر, اور اس نے کی ہیں بہت ساری, صرف یہ لکھ دے. جو اس کو گالیاں دیں گے یہ لوگ, اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کو لفظ کہیں گے, جو ان کو باتیں کریں گے, ان کو اس وقت سمجھ آئے گی میری بات. حدیقہ بھی ہے اس میں, بہت سے لوگ ہیں, ان کو اس وقت میری بات سمجھ آئے گی کہ تم لوگ کس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یا تو تم ایک مدینہ کی جعلی ریاست, عمران کی مذہبی جعلی ریاست وہ بنا لو اور اپنا کام چھوڑ دو اور سب برقعے میں آ جاؤ, اور یا تم ایک ایسا پاکستان بناؤ جہاں پہ جس کا جو دل کرے وہ کرے, اور وہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ پہنے. اس ملک میں اتنی عقل تو سب میں ہے نا کہ کوئی کپڑے اتار کے تو کوئی نہیں پھرتا, تو جو وہ پہنتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے ہم عقل جو لوگ ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اپنی اپنی جگہ پہ وہ سب ٹھیک رہتے ہیں. اور یہی حسن ہوتا ہے کسی ملک کا, یہی رنگ مختلف ہوتے ہیں, مختلف ذائقے ہوتے ہیں, مختلف لائف ہوتی ہے لوگوں کی, تنوع میں ہی زندگی ہے نا, چینج کے اندر زندگی ہے. تو یا تو یہ والا پاکستان بنا لو یا وہ والا بنا لو, لیکن یہ دونوں کام اکٹھے نہ کرو, یہ بڑی منافقت ہے. تو جاوید بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.